بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلی کی دو قسمیں، کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ تو ان کی تعریفیں گزر چکی، پانچوں کی پانچوں کلی۔ یہاں پر کلی عرضی کی تقسیم کرتے ہیں۔ کلی عرضی میں یعنی آپ غور کریں کہ ویسے تو کلی عرضی کی دو قسمیں ہو گئی، خاصہ اور عرض عام، یہ بیان ہو چکے۔ کلی عرضی میں اور بھی تقسیمات ہیں۔ کلی عرضی میں اور بھی تقسیمات ہیں، یعنی ایک تقسیم تو یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک حقیقت کے افراد سے ہوگا یا کئی حقائق کے افراد سے ہوگا۔ اس لحاظ سے کلی عرضی کی دو قسمیں، خاصہ اور عرض عام، یہ گزر چکی ہیں۔ ابھی اور تقسیمات، اس میں کچھ اور تقسیمات ہوتی ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ غور کریں کہ کلی عرضی کی دو بڑی قسمیں ہیں، عرض لازم اور عرض مفارق۔ عرض لازم اور عرض مفارق ذہن میں رکھیں۔ اس میں خاصہ اور عرض عام کو ہم نے نہیں دیکھنا، بلکہ کلی عرضی کو دیکھنا ہے۔ عرض لازم، عرض مفارق۔ اب خاصہ بھی لازمہ ہو سکتا ہے، عرض عام بھی لازمہ ہو سکتی ہے، خاصہ بھی مفارقہ ہو سکتا ہے اور عرض عام بھی مفارقہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عرضی تقسیم ہو رہی ہے، فقط خاصہ تقسیم نہیں ہو رہا، فقط عرض عام تقسیم نہیں ہو رہا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کلی عرضی کی دو بڑی قسمیں، عرض لازم، عرض مفارق۔ عرض لازم، عرض مفارق۔ عرض لازم وہ کلی ہے کہ جس کا اپنے افراد سے انفکاک، جس کا شے سے انفکاک محال ہو، افراد سے نہ کہ شے سے کہیں، مزید اس میں تفصیل آتی ہے کہ عرض لازم کے، عرض لازم وہ کلی عرضی ہے، ما یمتنع انفکاک عن الشیء۔ عرض لازم وہ کلی عرضی ہے کہ شے سے اس کا انفکاک محال ہو، شے سے اس کا انفکاک محال ہو۔ اس کے مقابل ہے عرض مفارق۔ عرض مفارق وہ کلی عرضی ہے جس کا شے سے انفکاک محال نہ ہو۔ اتنی بات سمجھیں؟ یہ دو بڑی قسمیں ہو گئی ہیں، کس کی؟ کلی عرضی۔ اب یہ جو عرضی ہم نے لازم کہی نا، عرض لازم، ما امتنع انفکاک عن الشیء، جس کا شے سے انفکاک ممتنع ہو، جس کا شے سے انفکاک ممتنع ہو۔ ذہن میں رکھنا، یہ امتناع کبھی بیعتبار ماہیت کے ہوتا ہے، کبھی بیعتبار وجود کے ہوتا ہے۔ کبھی بیعتبار ماہیت کے ہوتا ہے، کبھی بیعتبار وجود کے ہوتا ہے۔ یعنی انفکاک ممتنع ہے ماہیت سے، انفکاک ممتنع ہے وجود سے۔ یہ جو انفکاک ممتنع ہے نا وجود سے، یہ پھر دو قسم، وجود خارجی سے، وجود ذہنی سے، وجود خارجی سے، وجود ذہنی سے۔ تو لہٰذا کلی عرضی، عرض لازم، اس کی تین قسمیں بن جاتی ہیں، لازم الماہیت، لازم وجود ذہنی، لازم وجود خارجی۔ بات سمجھیں؟ عرض لازم، کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، لازم مفارق۔ لازم کے تحت تین قسمیں، لازم الماہیت، لازم وجود ذہنی، لازم وجود خارجی۔ بات آپ سمجھیں؟ غور کریں، لازم ماہیت جیسے چار کا جفت ہونا، ٹھیک ہے نا؟ چار کا جفت ہونا، یہ جفت ہونا، طاق ہونا، جفت ہونے کا مطلب ہے کہ وہ برابر برابر تقسیم ہو سکے۔ دو برابر حصوں میں تقسیم ہو سکے تو وہ جفت ہے، دو برابر حصوں میں تقسیم نہ ہو سکے تو وہ طاق ہے۔ سمجھے بات؟ آپ غور کریں، پانچ کو برابر حصوں میں آپ تقسیم نہیں کر سکتے، ایک طرف تین، ایک طرف دو ہو جائیں گے۔ ہاں کسر کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، ڈھائی ڈھائی کر لیں، لیکن صحیح کامل دو صحیح حصوں میں آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ چار کو تقسیم کر سکتے ہیں، جفت ہے، چھ تقسیم ہو سکتے ہیں، جفت ہے، سات نہیں ہوتا، طاق ہے، آٹھ ہو سکتا ہے، جفت ہے، سمجھے بات؟ اور نو نہیں ہو سکتا، طاق ہے، 10 ہو سکتا ہے، جفت ہے۔ بات سمجھے؟ تو جو دو برابر برابر منقسم بھی متساویین ہو سکے وہ زوج ہے، وہ زوج ہے، جفت۔ اور جو منقسم بھی متساویین نہ ہو وہ فرد ہے، یعنی طاق۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ تو چار کا جفت ہونا یہ اس کی ماہیت کو لازم ہے۔ کیسے؟
لازم ماہیت کی پہچان سمجھو. جی جی لازم ماہیت کی پہچان یہ ہے اس کا جو تحقق ہے وہ خارج میں ہو یا ذہن میں اس کا تصور ہو, جی ہر حال میں اس کو لازم ہو. جی جی اب آپ غور کریں نا کہ جیسے آپ دیکھیں احراق, جی احراق جلانا آگ کو, جی جی یہ لازم ہے. آگ ہوگی تو لازمی طور پہ جلائے گی, جی جی لیکن اس کا وجود ذہنی نہیں جلاتا, جی ورنہ تو تصور کرو تو ذہنی جل جائے. جی سعید سمجھ نہیں رہا؟ جی 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 سمجھ رہے. سعید آج جو ہے نا وہ گیا ہوا ہے, کہاں کے ہو؟ نواب شاہ گیا ہوا ہے. تو اس کا تصور کرو تو ذہن نہیں جلتا. جی جی تو یہ احراق اس کے جو اس کا وجود ذہنی ہے اس کو لازم نہیں ہے, وجود خارجی کو لازم ہے. جی جی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اچھا یہ اس کو وجود خارجی کو لازم ہے. آپ وجود ذہنی کو لازم دیکھیں. کیا جیسے کلیت انسان کلی, جی یہ انسان کو ذہن میں لازم ہے. خارج میں جو بھی انسان ہے وہ جزئی ہے. جی خارج میں جو بھی انسان ہے وہ جزئی ہے, وہ کلی نہیں ہے. جی لیکن اس کا جو تصور ہے اس کو کیا کلیت لازم ہے. جی یہ لازم وجود ذہنی ہے. جی احراق آگ کے لیے, جلانا آگ کے لیے, یہ لازم وجود خارجی ہے. برخلاف کس کے, جسے ہم نے کہا تھا زوجیت اربع کے لیے, جفت ہونا چار کے لیے. یہ چار خارج میں ہو جب بھی وہ کیا ہے جفت ہے. چار کا تصور کریں ذہن میں, وہ بھی جفت ہے. بات سمجھے تھی؟ تو پھر یہ زوجیت اربع کی ماہیت کو لازم ہے. جی جی مطلب وجود ذہن میں بھی لازم ہے, وجود خارج میں بھی لازم ہے. یہ ہے لازم ماہیت. جی جی اور کچھ ہیں لازم وجود ذہنی, ذہن میں لازم ہے, خارج میں لازم نہیں ہے. جیسے آپ کو کہا کلیت انسان کو, خارج میں انسان ہے تو جزئی ہے, ذہن میں ہے تو کلی ہے. اور احراق نار کو, یہ خارج میں لازم ہے, ذہن میں لازم نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو کلی عرضی, عرض لازم کی تین قسمیں, لازم ماہیت, لازم وجود ذہنی, لازم وجود خارجی. عرض لازم وہ عرض ہے کہ جس کا شے سے انفکاک محال ہو. پھر دیکھیں گے کہ ماہیت سے محال ہے یا وجود سے محال ہے. ماہیت سے محال تو لازم ماہیت, وجود سے محال تو وجود ذہنی سے محال ہے, وجود خارجی سے محال. اگر وجود ذہنی سے محال تو لازم وجود ذہنی, وجود خارجی سے محال تو لازم وجود خارجی. لازم ماہیت کی پہچان آپ کو بتا دی. تو قطع نظر وجود ذہنی اور وجود خارجی کے, جہاں پر اس کی ماہیت ہوگی, ذہن میں ہو یا خارج میں ہو, وہ اس کو لازم ہوگا. بات آپ سمجھے؟ مانا کریں عرضی. تو اب عرضی میں دونوں آ گئی. مراد دیتوں میں خاصہ اور عرض عام کو منقسم ہوتا ہے. یہ لازم اور مفارق کی جانب. تو لازم وہ ہے کہ ممتنع ہو اس کا جدا ہونا شے سے, یا تو دیکھتے ہوئے ماہیت کی جانب, جیسے زوجیت اربع کے لیے, فردیت ثلاثہ کے لیے, کیونکہ ان جدا ہونا زوجیت کا 4 سے, فردیت کا 3 سے محال ہے. ابھی اس کی ماہیت سے محال ہے. ٹھیک ہے نا. خارج میں 3 ہے تو طاق ہے, ذہن میں 3 ہے تو طاق ہے. خارج میں 4 ہے تو جفت ہے, ذہن میں 4 ہے تو جفت ہے. یا بیتبار ہے وجود کے. یہ مثال پیش کی ہے ایک اور وجود کی 2 قسمیں جو آپ کو بتائیں, وہ انہوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے, اس میں بعض باتیں, ویسے بھی ہر کتاب میں تمام تر امور کو درج نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کتاب کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. ابتدائی کتاب ہے, اس لیے بعض تقسیمات سے یہ صرف نظر کر جاتے ہیں. تو یہ لازمی وجود کی 2 قسمیں ہیں. جو انہوں نے مثال پیش کی ہے اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا جی سیاہی جو ہے وہ حبشی کے وجود کو لازم ہے. حالانکہ بعض ایسے حبشی بھی ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں جو سیاہ نہ ہوں. سمجھی بات کو؟ یہ اعتراض مثال پر ہے. لیکن یہ مثال میں جو مناقشہ ہے یہ محسنین کی شان نہیں ہے, اس لیے اس پہ زیادہ طول نہیں دیا جاتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تم مثال درست نہیں ہے, لیکن جو بات کی ہے وہ تو درست ہے نا, کہ لازم کی 2 قسمیں, لازم الماہیت, لازم الوجود. لازم الوجود کی 2 قسمیں, لازم الوجود ذہنی, لازم الوجود خارجی. جیسے سیاہی حبشی کے لیے, جو کہ سیاہی کا جدا ہونا حبشی کے وجود سے محال ہے, نہ کہ اس کی ماہیت سے. اس کی ماہیت سے محال نہیں ہے. کیوں محال نہیں ہے اس کی ماہیت سے؟ اس کی ماہیت انسان ہے. انسان سے تو سیاہی جدا ہو سکتی ہے. اگر انسان سے سیاہی جدا نہ ہو سکے پھر سارے انسان کالے ہونے چاہیے تھے.
سمجھے بات کو؟ کیونکہ انسان کی اس کی ماہیت انسان ہے، واضح ہے کہ سیاہی انسان کو لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عرض مفارق ہے، عرض مفارق جس کا انفکاک شے سے محال نہ ہو، جس کا انفکاک شے سے محال نہ ہو، عرض مفارق ہے وہ ہے کہ نہ ممتنع ہو اس کا انفکاک ملزوم سے، جیسے کتابت بالفعل انسان کے لیے، چلنا بالفعل انسان کے لیے، کتابت بالفعل یہ خاصہ کی مثال ہے، خاصہ عرض مفارق، اور مشق بالفعل یہ عرض عام عرض مفارق۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ فقط خاصہ اور فقط عرض عام کی تقسیم نہیں ہے، یہ کلی عرضی کی تقسیم ہے۔ اس ضمن میں خاصہ کی بھی تقسیم ہے، عرض عام کی بھی تقسیم ہے، خاصہ لازمہ، خاصہ مفارقہ، عرض عام لازم، عرض عام مفارق۔ اتنی بات سمجھے؟ ذہن میں رکھیں کہ اب کلی عرضی کی دو قسمیں ہو چکی ہیں، عرض لازم اور عرض مفارق۔ عرض لازم میں اب مزید تقسیم ہوتی ہے، عرض لازم کی ایک تقسیم ہو چکی ہے، لازم ماہیت، لازم وجود ذہنی، لازم کلی خارجی۔ اب عرض لازم کی ایک اور تقسیم، لازم بین اور لازم غیر بین، لازم بین اور لازم غیر بین۔ ذہن میں رکھیں لازم بین وہ لازم ہے کہ جو دلیل برہانی کی جانب محتاج نہ ہو، لازم غیر بین جو دلیل برہانی کی جانب محتاج نہ ہو۔ غیر بین محتاج ہوگا نا، کیا ہو گیا آپ کو؟ جی، لازم بین وہ لازم ہے کہ جو دلیل برہانی کی طرف محتاج نہ ہو، اور لازم غیر بین وہ لازم ہے کہ جو دلیل برہانی کی جانب محتاج ہو، جس کے بعد کیونکہ لأنہ کہنے کی ضرورت پڑے وہ غیر بین، جو کیونکہ لأنہ عربی میں لأنہ، اردو میں کیونکہ اس کا محتاج ہو وہ لازم بین نہیں ہے، غیر بین ہے۔ جو محتاج نہ ہو وہ بین، جو محتاج ہو وہ غیر بین۔ بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو لازم کی دو قسمیں، عرض لازم کی کلی عرضی کی دو قسمیں، لازم اور مفارق۔ لازم کی دو قسمیں، لازم بین اور لازم غیر بین۔ میں نے آپ کو بتا دیا بین کیا ہے اور غیر بین کیا ہے۔ بین کے پھر دو اطلاق ہیں، بین بالمعنی الاخص، بین بالمعنی العام۔ بین بالمعنی الاخص، بین بالمعنی العام۔ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور، لازم یہ لازم بین ہے لیکن بالمعنی الاخص۔ ملزوم کے تصور، لازم کے تصور، ان کے بیچ پائی جانے والی نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو جائے، لازم بین ہے بالمعنی العام۔ نہیں سمجھو؟ لازم کی دو قسمیں، بین اور غیر بین۔ بین کی کے دو اطلاق، یہ قسمیں نہیں، ایک بین اس اعتبار سے بین بالمعنی الاخص، ملزوم کا تصور کیا نا، لازم کا تصور خود ہو گیا، اندھا پن، اندھا، جب کان اندھا تو ذہن میں بصر کا تصور آ گیا، بصر کا تصور اندھے پن کے تصور پر لازم ہے، یہ لازم بین ہے بالمعنی الاخص، ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور لازم ہے۔ سمجھے بات کو؟ اچھا، لازم بین بالمعنی العام ہے بین، کیونکہ بین وہ ہے جس کے بعد جس کو دلیل برہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی چیز کو دیکھ لو، چار جفت ہے، چار جفت ہے، اب چار کا تصور کرو، جفت جو برابر برابر منقسم ہوتا ہو، تو آپ کہہ رہے ہے یہ کے بیچ نسبت ہے، تو جزم باللزوم حاصل ہوتے بات ٹھیک ہے، بات سمجھے نہیں؟ ابھی دیکھو نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہیں لیکن اس کے لیے میں جزم باللزوم حاصل نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں جی آسمان اس قسم کا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ آسمان کا زمین سے اتنا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ فقط آسمان کا تصور کرو، اس موضوع کا تصور کرو، معمول کا تصور کرو، تو جزم باللزوم حاصل نہیں ہوتا، دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو لہٰذا وہ بین وہ لازم بین نہیں ہے۔ لازم بین کیا ہے کہ ملزوم کے تصور سے، لازم کے تصور سے، ان کے بیچ نسبت کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو، دلیل کی کوئی ضرورت نہ پڑے، اور کسی گفتگو کی کوئی حاجت نہ ہو۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ بین بالمعنی العام ہے، بین بالمعنی الاخص یہ کہ ملزوم کے تصور سے لازم کے تصور لازم ہے،
بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب اسی کے مقابل غیر بین کی بھی دو قسمیں ہیں. غیر بین بالمعنی الخاص اور غیر بین بالمعنی العام. اتنی بات آپ سمجھیے. ٹھیک ہو گیا. غیر بین کی دو قسمیں انہوں نے بیان نہیں کی, وہ قیاس پہ چھوڑ دی. اتنا تھوڑا بہت تو خود بھی اندازہ کر لو. عرض لازم دو قسمیں ہیں. اول وہ لازم ہو اس کے اس کا تصور, کس کا؟ لازم کا تصور, ملزوم کے تصور سے, جیسے نگاہ کا تصور اندھے پن کے تصور سے. اور دوسرا وہ کہ لازم آئے ملزوم کے تصور سے, اور لازم کے تصور سے جزم باللزوم, ملزوم کا تصور لازم کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. جیسے زوجیت اربع کے لیے, کیونکہ جس شخص نے تصور کیا چار کا, تصور کیا زوجیت کے مفہوم کا, اس کو جزم ہو جاتا ہے وضاحتاً کہ چار زوج ہیں. ابھی عطف تفصیلی ہے اور منقسم ہے برابر حصوں میں. ذہن میں رکھیں جیسے عرض لازم کی تقسیم ہوئی, عرض مفارق کی بھی دو قسمیں ہیں. عرض مفارق وہ کہ جو دائمی ہے, عرض مفارق جو زائل ہے. عرض مفارق جو دائمی ہے, عرض مفارق جو زائل ہے. سمجھے بات؟ عرض ہے عرض مفارق جدا ہو سکتی ہے, ہوتی نہیں ہے. یہ عرض مفارق دائمی. سمجھے بات کو؟ ہے عرض مفارق جدا ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. جدا ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. اچھا, جدا ہوتی ہے تو پھر یہ صریح الزوال ہے یا بدیع الزوال ہے. تو پھر یہ عرض مفارق جو زائل ہے, اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں. بات سمجھے نہیں؟ تو یوں عرض مفارق کی تین قسمیں بن گئی, دائمی, صریح الزوال, بدیع الزوال. بات سمجھے نہیں؟ عرض مفارق مراد دیتا ہوں میں وہ کہ ممکن ہو اس کا جدا ہونا معروض سے. بھی دو قسم ہے, ان میں سے ایک ہے جس کا عروض دائمی ہو ملزوم ہو, جس کا معروض کو عروض دائمی ہو, جدا ہو سکتی ہے ہوتی نہیں ہے. اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جیسے حرکت فلک کے لیے. ٹھیک ہے, یہ فلاسفہ کہتے ہیں بھئی آسمان جو سر پٹ دوڑے جا رہا ہے, رک کے نہیں رہا. ٹھیک ہے نا, ازل سے دوڑے جا رہا ہے اور یہ ابد تک دوڑتا ہی رہے گا. تو کہا کہ بھئی یہ جو ہے حرکت سے جدا ہو سکتی ہے, ہوتی نہیں ہے. یہ ان کا اپنا نظریہ ہے, یہ اسلام کے نظریے کے خلاف ہے. اس لیے کہ یہ کیا مانتے ہیں, یہ آسمان کو قدیم مانتے ہیں, فلک کو قدیم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ اسلامی نظریہ ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء معہ, رب تھا اور رب کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. قدیم رب ہے, ذات و صفات باری تعالیٰ قدیم ہے, ذات و صفات کے علاوہ کوئی شے قدیم نہیں ہے. سب کا سب حادث ہے, فلک بھی حادث ہے. ٹھیک ہے نا. مانا جیسے حرکت فلک کے لیے, اور دوسرا وہ جو زائل ہو جائے اس سے یا جلدی سے. بھئی جیسے کیا ہے, وہ شرمندگی کی سرخی ہے, تھوڑا سا ڈانڈو سعید کو, تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے, پھر اسی لمحے جو ہے وہ ساری کی ساری بات چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ذیشان کو ادھر بلاؤ جو نا وہ قریب, تو اس وقت وہ زرد ہو جاتا ہے, ادھر جا کے بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, جو خوف کی زردی ہے یہ فوری طور پہ زائل ہونے والی ہے. ٹھیک ہے نا. مانا ہے جیسے شرمندگی کی سرخی اور خوف کی زردی یا دیر سے, اس کا جیسے شیب اور شباب, جیسے بڑھاپا اور جوانی. اب جوانی ایک جوانی عرض مفارق ہے, جدا ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے, لیکن ایک طویل عرصے بعد زائل ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ عرض مفارق بدیع الزوال. بڑھاپا کہا تو بڑھاپا تو عرض مفارق تو ہے, لیکن یہ زائل نہیں ہوتی کیونکہ بڑھاپے کے بعد موت ہی ہے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ مثال ہے, یہ محل نظر ہے, اس میں اعتراض ہے. تو پھر یہ کہا جاتا ہے بھئی یہ بڑھاپا وہ ہے جو عارضی ہو, جو حقیقی نہ ہو, کسی بیماری کی وجہ سے. اس قسم کی تعویلیں کی جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ مثال مناسب نہیں ہے. باقی مثال مناسب نہ ہو تو یہ مناقشہ فی المثال جو ہے یہ مفسرین کی شان نہیں, اس لیے اس پہ زیادہ بحث نہیں کی جاتی.